بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ نصف شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور اس کا نام شعبان ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک اور مہینہ آنے والا ہے جو اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور بہت ہی محترم اور مقدس ہے، جس کا نام رمضان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ ہے کہ جب شعبان سے پہلے جو مہینہ گزر گیا ہے اس کا نام رجب ہے، جب رجب کا چاند آپ دیکھ لیتے تھے اس کے بعد ہی سے آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ تعالی ہمارے لیے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما دیجئے، اور برکت اس طرح یعنی پیدا فرما دیجئے اور عطا کر دیجئے کہ ہم شعبان اور یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کو گزار کر رمضان مبارک کا جو بابرکت اور مقدس عظمت والا مہینہ ہے اس کو ہم پا لیں۔ چنانچہ یہ جو شعبان چل رہا ہے یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محترم اور مقدس ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے 2 دن بہت زیادہ خوشی کے ہوتے ہیں۔ 2 دن مسلمانوں کے لیے سال میں بہت زیادہ خوشی کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو دن ہوتا ہے وہ عید الفطر کا دن ہے، اور دوسرا دن جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ جس طریقے سے یہ یعنی 2 دن مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے خوشی کے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ 2 راتیں ہیں جو ملائکہ اور فرشتوں کے لیے بھی بہت ہی خوشی اور مسرت کے ہیں۔ اور ان 2 راتوں کے بارے میں مولانا نے لکھا ہے کہ ایک یہ شب برات جو 15 شعبان کی رات ہے یہ ہے، اور دوسرے جو ہے لیلۃ القدر جو رمضان کے اندر وہ رات آتی ہے وہ ہے۔ یہ 2 راتیں جو ہے یہ فرشتوں کے لیے، ملائکہ کے لیے بہت جو ہے عزت اور عظمت اور خوشی کی ہوتی ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے لیے 2 دن بہت خوشی کے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتوں کے لیے 2 راتیں بہت خوشی کی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج عربی کی 8 تاریخ ہے، اور جلد ہی جو ہے شعبان کا وہ 15ویں شعبان آنے والی ہے، یعنی 25 فروری کو اتوار کے بعد جب مغرب کی اذان ہو جائے گی، سورج غروب ہو جائے گا، اس کے بعد سے وہ مبارک اور بابرکت رات شروع ہوگی۔ اس کے بارے میں لوگوں کے اندر 2 طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رات کے اندر لوگ بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ شور شرابہ ہنگامہ اور مسجدوں کو سجانا اور چراغ جلانا، بتی جلانا وغیرہ وغیرہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبرستانوں پر ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ایک دم بالکل اس کو سرے سے خارج کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو رات ہے اس کے اندر جو ہے 3 کام خاص طور سے کرنا چاہیے، اور یہ تینوں کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ثابت ہیں اور آپ نے اس کو کیا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ جب آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ بہت سی روایتوں میں آتا ہے، موطا امام مالک کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 شعبان تک تسلسل سے روزہ رکھتے تھے۔
صرف 2-3 دن پہلے جو ہے روزہ رکھنا بند کر دیتے تھے تاکہ جو ہے بہت زیادہ نقاہت اور کمزوری نہ آ جائے اور رمضان کے روزوں کے اندر کوئی کمی نہ ہو جائے۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہے کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے جو روزے چھوٹ جایا کرتے تھے رمضان کے، ہم اس کو اکثر اسی مہینے میں ادا کر لیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم کو موقع مل جاتا تھا اور اسی مہینے میں ہم ان روزوں کو بھر لیا کرتے تھے، ان روزوں کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی، آپ کثرت سے رکھتے تھے تو ہم کبھی کبھار رکھ لیا کریں۔ سنت غیر مؤکدہ کی جو تعریف علماء نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، سنت مؤکدہ کہتے ہیں ایسی سنت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ کیا ہو، کبھی چھوڑا نہ ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے تھے لیکن کبھی کبھار چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں سنت غیر مؤکدہ کی تعریف ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اگر اکثر چھوڑ دیں، کبھی کبھی پڑھ لیا کریں، تب بھی ہم سنت غیر مؤکدہ کے جو ہے پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے تھے، کبھی کبھار چھوڑ دیتے تھے، لیکن ہم اس کا الٹا کرنے لگیں، کبھی کبھار پڑھ لیں اکثر چھوڑ دیں، تب بھی سنت مؤکدہ پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور آپ کے ازواج اور صحابیات جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کئی روایتوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر، یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مردوں کی بخشش کرتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ پورے سال کا جو ہے لیکھا جوکھا، جیسے سرکاری لیکھا جوکھا مارچ میں جمع ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسی رات میں، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں پورے سال کا گویا کہ کس کو مرنا ہے، کس کو جینا ہے، پوری لسٹ جو ہے تیار کر کے آپ فرشتوں کو عنایت کر دیتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے شعبان کی رات جو ہے بہت ہی عظمت اور مقدس رات ہے، ہم کو اس میں چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کریں جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ اتنا نہ ہو کہ آدمی پوری رات جاگ دے، آگے آنے والا دن متاثر ہو جائے، بلکہ جتنی آپ کو گنجائش اور توفیق ہو اتنی آپ ضرور عبادت کریں۔ اور 3 چیزیں جو ہیں جو ثابت ہیں اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے، ابھی کل بھی ان کا مولانا سجاد نعمانی صاحب کا بھی جو لیٹر آیا اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے اس رات کے اندر نفلی عبادت کثرت سے کرنا چاہیے، اور نفلی عبادت کے لیے حکم یہ ہے کہ تنہائی ہونا چاہیے۔ نفلی عبادت جتنے آپ تنہائی میں کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا۔ اور نفلی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ جو بندہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نفل کے ذریعے سے مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نفل اور جو نوافل ہے اس کا اتنا اہتمام کرتا ہے کہ میں اس کو پسند کرنے لگتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو جو سنتا ہے میری رضا کے لیے، جو بولتا ہے میرے مرضی کے مطابق اور میرے حکم کے مطابق، اور جو چلتا ہے وہ میرے مرضی کے مطابق، یعنی جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آدمی چلے، نماز کی طرف قدم بڑھائے، تجارت کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے قدم بڑھائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نوافل سے آدمی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے، اور نوافل تنہائی کے اندر پڑھی جائے، اور جتنے آپ تنہائی کے اندر پڑھیں گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ استحضار بھی ہوگا اور آپ کو جو ہے فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ اور ایک مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، یعنی قبرستان میں جس طریقے سے عبادت نہیں کی جاتی ہے
نماز نہیں پڑھا جاتا ہے، تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں کو جو ہے ایک دم جو ہے قبرستان نہ بنا لو، جیسے مردہ جب قبر میں چلا گیا کوئی عبادت نہیں کر سکتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم بھی اپنے گھر کو قبر بنا لیں کہ نہ وہاں نماز ہو، نہ تلاوت ہو، نہ ذکر اذکار ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر بھی کبھی کبھار آدمی تلاوت کرے، اگر روزانہ نہیں معمول بن پا رہا ہے تو کم سے کم جو ہے 2-4 دن میں پڑھ لے ایک آدھ پارہ، اگر کوشش کرے کہ روزانہ کچھ ہی پڑھے، ایک صفحہ پڑھے، ایک رکوع پڑھے، لیکن پڑھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی سنت ہے، نفل ہے، گھروں کے اندر بھی آدمی پڑھ لیا کرے۔ فرض کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، لیکن سنت اور نفل جو ہے یہ گھر میں آپ پڑھیں گے، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو نوافل کا جو ہے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے اس رات، جتنی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیں۔ آپ اگر انتظار کریں گے کہ عشاء کے بعد جو ہے ہم کھانا وانا کھا کے پھر پڑھیں گے تو نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ مغرب سے پہلے ہی تیار ہوں، مغرب کی نماز پڑھنے آئیں اور اس کے بعد مسجد کے اندر کم سے کم عشاء تک پڑھیں۔ آپ مغرب کی نماز پڑھیں، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، اس کے بعد اوابین پڑھی جاتی ہے 4 رکعت یا 6 رکعت، جتنی آپ کو توفیق ہو، پھر کچھ دیر تلاوت کر لیں اور اس کے بعد کچھ اور نفلیں آدمی پڑھ لے، کچھ دیر ذکر اذکار تسبیح پڑھ لے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، کچھ دیر عشاء کے بعد پڑھ لے، پھر آدمی سو جائے، پھر فجر سے پہلے اٹھے، تہجد پڑھ لے، فرض کی فجر کی نماز ہے وہ جو ہے آدمی ادا کر لے، تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو ہے ذہن کے اندر ہو گیا ہے کہ ہم عشاء بعد پڑھیں گے وہی، بلکہ مغرب کے وقت سے جیسے ہی سورج غروب ہوا وہ مبارک اور یعنی بابرکت لمحہ اور وہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے مغرب بعد نشاط کا اور چستی کا وقت ہے، اس کے اندر ہمیں جو ہے پڑھنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان جانے کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اس کو لازمی قرار دے دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار آپ جو ہے قبرستان تشریف لے گئے اس رات کے اندر، چنانچہ ہم کو بھی چاہیے کہ کبھی ہم جائیں اور کبھی نہ بھی جائیں۔ معمول نہیں بنانا چاہیے کہ ہر سال قبرستان جائیں گے، جب تک قبرستان نہیں جائیں گے ہماری شب برات معتبر نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ کبھی آپ جائیے، 2-4 سال میں ایک آدھ بار جائیے اور کبھی نہ بھی جائیے۔ جو جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ سے منقول ہے اتنا ہی ہمیں کرنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے عافیت اور بھلائی ہے۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلا وصوموا نہارا، کہ اس رات کے اندر یعنی شعبان کی 15ویں رات کو قیام کیا جائے، کچھ عبادت کی جائے اور دن کے اندر روزہ رکھا جائے۔ سب سے بہترین روزہ یہی ہے کہ ہر مہینے آپ رکھیں، نہیں گنجائش ہے تو کم سے کم، نہیں استطاعت ہے تو آپ اس مہینے کے اندر عربی کی 13، 14، 15 تاریخ کو ضرور جو ہے روزہ رکھیں۔ اگر اتنی بھی نہیں ہمت کہہ رہی ہے تو کم سے کم 15ویں شعبان کا روزہ آدمی کو رکھ لینا چاہیے۔ ایک بہت عمل جو ہے، جیسے ہی شب برات قریب آتی ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں، میرے پاس بھی 2-3 لوگ پوچھ چکے ہیں، یعنی اس رات کے اندر جو لوگ پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیسے پڑھا جائے، کیسا پڑھا جائے؟ آج حافظ جی عبدالرشید صاحب بھی پوچھ رہے تھے۔ تو آدمی چاہیے تھوڑا سا جو ہے پہلے سے اس کے بارے میں تیاری کرے اور اس کے بارے میں سوچے کہ اور لوگ علماء سے رابطہ کر کے اور جڑ کے اس کو معلوم کر لینا چاہیے۔ چنانچہ صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے یہ بہت اہم نماز ہے، اور بخاری کے اندر جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک عطیہ اور تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک بخشش اور ایک ہدیہ نہ دوں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ دیجئے، ہمیں جو ہے ایسا عمل بتا دیجئے جو بہت بہترین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح یہ ایسی نماز ہے کہ آپ اس کو
روزانہ پڑھیے، روزانہ پڑھیے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہفتے میں کم سے کم ایک بار جمعہ کے دن پڑھیے۔ جمعہ کے دن بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم مہینے میں پڑھ لیجئے۔ مہینے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم یعنی ایک سال میں پڑھیے ایک بار۔ اگر ایک سال میں بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور اس نماز کو پڑھ لیجئے۔ اور یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، بلکہ جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی ہے، بلکہ ایک کلمہ اس کے اندر وہی اضافہ ہوتا ہے، تیسرا کلمہ، سوئم کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اتنا ہی جو ہے زیادہ کرنا ہے، اور بقیہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ سن لیجئے، اس کے بعد مفتی صاحب کو آواز دیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو جیسے نیت کی جاتی ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیت باندھنے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے آپ، دو طریقہ ہے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عباس کو بتایا تھا، تو آپ جو ہے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد آپ ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے، کوئی سورت ملائیے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے 15 بار یہی تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 بار آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر رکوع کر لیں۔ رکوع جب کریں گے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع جائیں، اور رکوع کی تسبیح جو ہوتی ہے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر 10 بار اس کلمے کو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، ربنا لک الحمد کہیں۔ اس کے بعد کھڑے کھڑے پھر 10 بار جو ہے یہ کلمات آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں 10 بار۔ پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد جب بیٹھیں تب پھر 10 بار اس کو پڑھ کے تب پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ جب دوسرے سجدے میں جائیں پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہ ہوں بلکہ بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد 10 بار آپ یہی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لیے۔ تو ایک رکعت میں یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سوئم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 بار ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 15، رکوع میں 10 بار 25، رکوع سے اٹھنے کے بعد 35، پھر پہلے سجدے کے اندر 45 ہو گیا، پھر پہلے سجدے سے جب آپ اٹھیں گے تو 10 بار پڑھیں گے 55 ہو جائے گا، دوسرے سجدے میں 10 بار آپ پڑھیں گے تو 65 ہو جائے گا، پھر دوسرے سجدے سے بیٹھ کر آپ 10 بار پڑھ لیں گے تو 75 ہو جائے گا۔ ایک رکعت میں 75 بار ہونا چاہیے، 4 رکعت کے اندر 300 بار یہ کلمے پڑھے جائیں۔ لیکن اگر ایک آدھ کلمہ ایک آدھ بار کم زیادہ ہو گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی اور اس کے اندر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور ایک طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بتایا تھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے دوسری رکعت دوسرے سجدے کے بعد آپ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ 10 بار پڑھ کے تب کھڑے ہوں گے۔ جو عبداللہ ابن عمر کا طریقہ ہے کہ وہی جو 10 بار آپ دوسرے سجدے کے بعد پڑھتے اسی کو آپ پہلے پڑھ لیجئے، ثنا پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر سورت ملائیے، پھر اس کے بعد 15 بار پڑھ لیجئے۔ تو جب پہلے 25 بار ہو جائے گا 10 بار سورہ فاتحہ سے پہلے اور 15 بار سورت ملانے کے بعد، تب آپ کو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا نہیں پڑے گا بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو دونوں طریقے سے جو آپ کو یاد ہو جائے، آسان لگے، آپ اس حساب سے جو ہے اس کو پڑھیں، اور کوئی ضروری نہیں اسی دن پڑھیں، آج بھی پڑھیں، کل بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگنا چاہیے، دین اور ایمان پر استقامت، لمبی عمر کی اور صحت و عافیت کی،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس کو مرنا ہے کس کو جینا ہے پوری لسٹ جو ہے تیار کر کے فرشتوں کو سونپ دیتا ہے اور حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ شب برات کے موقع سے باتیں انشاءاللہ عرض کر دی گئی ہیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا، اور جو بھی طریقہ بتایا گیا ہے خاص طور سے اہتمام کریے کہ مغرب بعد پڑھیے، وہ آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے اور ہماری مائیں بہنیں بھی کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے کچھ وقت ضرور جو ہے عبادت کریں، اور ہمارے مرد حضرات بھی مسجد کے اندر تھوڑا صاف صفائی کریں اور اس کو آباد کریں، اور خاص طور سے جو ہے کچھ دیر نفل پڑھیں، کچھ دیر تلاوت کریں، کچھ دیر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالی ہمارے لیے خیر اور برکت ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائیں گے، اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائیں گے، ان کے لیے بھی دعا ہم کو کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔